بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ جہاد اور شہادت کے شوق کا واقعہ بیان کریں گے، جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ محترم دوستو، بھائی اور بہنوں، آج کی ہماری بات تاریخ کے اس ورق پر آ کر رکتی ہے جسے پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ سچائی ان لوگوں کی جو بھوکے پیاسے زخموں سے چور چور ہو کر بھی اللہ کے راستے میں ایسے ڈٹے کہ دنیا کی بدترین طاقتیں بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ان کے جذبے کے سامنے کوئی چیز ٹک نہ سکتی تھی۔ جی ہاں دوستو، بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ مقام جہاں ایمان نے ہر انسانی کمزوری کو مات دے دی، اور یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اپنی ایک شان ہے۔ محترم دوستو، چلتے ہیں اس طرف جہاں شام کی وادیوں میں جنگ موتا کا میدان گرم ہے۔ 30,000 کے قریب رومی فوجیں میدان میں موجود ہیں، جن کے پاس لوہے کے ذرہ بختر میں وہ لوگ ڈھکے ہوئے تھے، تلواروں کی چمک سے رات کو دن کرنے والی، اور سامنے تھے مسلمانوں کے 3,000 کے لشکر کے 3 جرنیل۔ پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جا رہے تھے۔ میدان میں خوف اور گرد و غبار تھی، لیکن آج ہماری بات اس تیسرے سپاہی سالار کی ہے، جس سپاہی سالار نے 3 دن سے منہ میں دانہ تک نہیں رکھا تھا۔ بھوک اور پیاس کا ایسا عالم تھا کہ کھانے کو کوئی چیز میسر نہ تھی۔ آپ جب ہڈی چوسنے پر مجبور تھے تو آپ نے اس وقت بھی جذبہ شوق شہادت اپنے دل سے ختم ہونے نہ دیا۔ ہاں، سنیے اور تعجب کیجئے دوستو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی جانور کی ہڈی تھی۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ وہ اس ہڈی کو چوس رہے تھے۔ اس پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی، پھر بھی چوس رہے تھے، اور صرف سوکھی ہڈی ہی میسر تھی۔ وہ اسے بار بار منہ میں لے رہے تھے، صرف اس لیے کہ کچھ دیر کو پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ 3 دن کا یہ حال تھا کہ جسم نے اب جواب دینا شروع کر دیا تھا۔ 3 دن لگاتار کچھ نہ کھانے کی وجہ سے جسم انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن اچانک ان کے کانوں نے ایک آواز سنی جس نے ان کے اندر کے شیر کو جگا دیا۔ جب یہ نعرہ بلند کیا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پکارا گیا، اے عبداللہ، اے عبداللہ بن رواحہ، جعفر بن ابو طالب بھی اب شہید ہو چکے ہیں، اب آپ آگے بڑھو اور اس فوج کی کمان کو سنبھالو۔ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے اس ہڈی کو اس طرح پھینکا جیسے کوئی بیکار چیز کو پھینکتا ہے، اور پھر اپنے آپ سے ہی کہا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، کیا تجھے اب بھی دنیا کی کوئی چیز پیاری ہے؟ کیا یہ ہڈی بھی تیرے لیے عزیز ہے؟ اٹھ، وہ وقت آ گیا جس کے لیے تو پیدا کیا گیا تھا۔ کاش اب یہی جذبہ مسلمانوں میں ایک مرتبہ پھر بیدار ہو جائے، اور مسلمان ایک دفعہ پھر میدان جہاد میں اپنے شوق شہادت میں میدان میں آ جائیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو وہاں سے اٹھایا، اور بغیر ذرہ کے، بغیر ڈھال کے، نہیں، ان کے پاس ذرہ تو تھی، لیکن سب سے بڑی ڈھال ان کا اپنا ایمان تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی جگہ پر آ گئے جہاں لشکر کی صفوں میں خلا پڑ چکا تھا۔ تلوار سے کٹی انگلی اور وہ اشعار۔ جب وہ آگے بڑھے تو رومی تیر اندازوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بارش کر دی، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رکتے کہاں تھے؟ آپ تو میدان کارزار میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک عجیب سا نغمہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ایک زوردار حملہ کیا، ایک رومی سپاہی کی تلوار نے آنن فانن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلی اڑا دی۔
انگلی کٹتے ہی خون کا چشمہ پھوٹ پڑا، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نہیں چھوڑی۔ واہ کیا جذبہ تھا ان کا! اور آپ یہ کہتے ہوئے دوبارہ میدان کارزار میں چلے گئے، اے میری انگلی، تو نے صرف یہی کٹوایا ہے، راہ خدا میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور پھر وہ اپنے نفس کی طرف مڑے، جیسے کوئی باپ اپنی نافرمان اولاد کو سمجھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس سے کچھ اس طرح سے خطاب کیا کہ اے نفس، اگر تو شہید نہ ہوا تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ موت تو آنی ہی آنی ہے، چاہے تو آج تیر کے سامنے آ کر مر یا کل اپنے بستر پر دم توڑ دے، پھر کیوں نہ اس طرح مر جس طرح مرنے پر جنت ملے۔ یعنی شوق شہادت میں اپنے آپ کو پیش کرو، تو جو شوق شہادت میں شہید ہوگا اس کے لیے جنت ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک عجیب فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا، اے نفس، کیا تم فلاں عورت سے محبت کرتا ہے؟ جا، میں نے اس عورت کو 3 طلاق دے دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے نفس سے مخاطب ہوئے، اے نفس، کیا تو فلاں باغ سے لگاؤ رکھتا ہے؟ میں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیا۔ آپ پھر مخاطب ہوئے، اے نفس، کیا تو غلام اور لونڈیاں چاہتا ہے؟ سب کے سب اللہ کے راستے میں نے قربان کر دیے۔ اور اپنے نفس کو آپ جھنجھوڑ رہے تھے، توڑ رہے تھے اور پھر اسے جلا رہے تھے۔ محترم دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ آپ کو صحابہ کے واقعات سننے میں کتنی دلچسپی ہے۔ محترم دوستو، اب ان کی زبان پر صرف یہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس سے مخاطب ہو رہے تھے، اے نفس، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو جنت کو ناپسند کرتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، تجھے جنت میں جانا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ! چاہے تو خوشی سے جا یا مجبور ہو کر جا، لیکن جا ضرور۔ اب تو بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ آپ میدان میں تھے اور اپنے نفس کو مخاطب کر رہے تھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تلوار اٹھائی اور رومیوں کی صفوں میں اس طرح گھس گئے جیسے شیر بھیڑوں کے گلے میں گھس جاتا ہے، اور جب شیر بھیڑوں کے گلے میں گھس جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اور پھر وہ کیا تھا جو اس میدان میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے نیزے اور تیر آنے لگے، لیکن ان کے چہرے پر وہ رونق تھی جو صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کر ایک چیز خرید لی، اور وہ ہے جنت، اور جنت خریدنے والا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں وہ لڑے، بہت زیادہ لڑے، حتیٰ کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ ان کے جسم پر گنے کے 40 سے زیادہ زخم تھے، لیکن پھر بھی وہ گرے نہیں۔ آخر کار ایک بھاری نیزہ آیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چیر گیا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک مسکان تھی، مسکان کیسے نہ ہو جو شہادت کے وقت اللہ کا دیدار کریں، جو شہادت کے وقت جنت کو دیکھیں تو ان کے چہروں پر تو بے شک مسکان ہوگی، اور آنکھوں میں ایک رضا تھی۔ وہ اس دنیا سے اس طرح گئے جیسے کوئی تھکا ہارا مسافر اپنے گھر لوٹ رہا ہو۔ محترم دوستو، جب جنازے کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، اور یہ روایت بے شک ایک بہت ہی عجیب روایت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب جنگ کے بعد زخمیوں اور شہیدوں کو سنبھال رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر مٹی میں اٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں غسل دیا جائے، لیکن جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کا جسم جو چند لمحے پہلے مٹی میں اٹھا ہوا تھا اب بالکل پاک اور صاف نظر آ رہا ہے۔ ان کے زخم ختم ہو چکے تھے اور ان کے چہرے پر نور تھا۔ یہ دیکھ کر ایک صحابی نے کہا، سبحان اللہ، انہیں خود اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل دنگ رہ جاتی ہے، جہاں سوچ ختم ہو جاتی ہے، جہاں عقل کے گھوڑے دوڑائے نہیں جا سکتے۔ ایک انسان جس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا، جس کے ہاتھ میں صرف ایک خشک ہڈی تھی، وہ آج ایسے مرتبے پر پہنچ گیا کہ فرشتے خود اس کے جنازے کی تیاری کر رہے تھے۔ خلاصہ یہ ہے
کہ یہ صرف ایک جنگی واقعہ نہیں بلکہ انسان کے اپنے نفس پر مکمل فتح پانے کی ایک داستان ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ جب مقصد اللہ ہو تو بھوک، پیاس اور موت یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں۔ اصل جو بڑی چیز ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانا۔ دل کا اللہ سے لگاؤ اور اس کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ بے شک سب سے اصل چیز ہے۔ اگر اس عظیم صحابی کی قربانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ محترم دوستو، یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی جاتی ہے اور اسلامک چینل ہے، اسلامک ہسٹری کے حوالے سے اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے آگے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے چینل سے علمی معلومات ملے گی اور